وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ دوسری بات جو اس آیت کریمہ میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ اب اہل کتاب نے پہلے تو جبت اور طاغوت کو اختیار کیا، اور پھر کیا ہے، پھر کہتے ہیں یہ جو لوگ ہیں مشرکین کے بارے میں، کافروں کے بارے میں کہتے ہیں یہ مومنوں سے زیادہ ایمان والے ہیں، مومنوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس ضمن میں ایک سوال ہے کہ مسلمان اور کافر میں بہتر کون ہے؟ اہل کتاب نے کہا نا کہ یہ کافر بہتر ہیں، تو ہم یہ دیکھیں گے ان دونوں میں بہتر اور افضل کون ہے۔ میں پھر آیت کریمہ دہرا دیتا ہوں، آیت کریمہ کا آدھا دوسرا حصہ جو ہے وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ یہ لوگ جن کے ساتھ ہم دوستیاں کر رہے ہیں، یہ منکر، یہ کافر، یہ مشرک، یہ مومنوں سے زیادہ بہتر اور زیادہ ہدایت والے ہیں۔ بنیادی طور پر سمجھنا یہ پڑے گا مسلم اور کافر میں فرق کیا ہوتا ہے۔ آج بھی کفار کہتے ہیں ہمیں تو تم جگہ بجگہ کہہ رہے ہو کہ ہر جگہ یہ بات کر رہے ہو، ہم ناکام ہیں، ہم جہنمی ہیں، ہم کافر ہیں، ہم فلاں ہیں۔ اپنے بارے میں تم بڑا کچھ کہتے ہو، مسلمانوں کے بارے میں بڑا کچھ کہتے ہو۔ تو بنیادی طور پر ایک فرق ہے مسلم اور کافر کے درمیان، وہ سمجھنا چاہیے۔ وہ پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان جزوی مسلمان نہیں ہوتا، مسلمان ایک مکمل پیکج ہے، اسلام ایک مکمل پیکج ہے۔ اس کا آدھا حصہ اختیار کر لیا جائے، آدھا چھوڑ دیا جائے، ٹھیک نہیں۔ کچھ حصہ اختیار کیا جائے، کچھ چھوڑ دیا جائے، 75% اختیار کر لیا جائے، 25% اختیار کر لیا جائے، 75 چھوڑ دیا جائے، یہ روا نہیں۔ مکمل قرآن نے کہا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، ادخلوا فی السلم کافہ۔ اسلام کے اندر مسلمانوں ہو تو مسلمان، لیکن ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام سمجھ رہا ہے، قرآن بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، قرآن اسلام اس طرح نازل ہو رہا ہے۔ کہا گیا، اللہ نے اپنے بندوں کو کہا کہ پورے پورے مسلمان بنو۔ مثلا اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ پورے پورے سرنڈر کر دو۔ حتیٰ کہ قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا، ابراہیم اسلم۔ ابراہیم مسلمان ہیں، نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اسلم۔ ابراہیم کو کہہ کے قوم کو کہا جا رہا ہے، نبی کو جو کہنا ہے، پوری امت کو، قوم کو کہنا ہے اسلم۔ نبی نے کہا، یہ نہیں کہا کہ میں تو پہلے مسلمان ہوں، ہمارے جیسا تھا دلائل میں پڑ جاتا، نہیں۔ اللہ کا حکم سنا، کہا کہ اسلمت لرب العالمین، رب العالمین کا فرما بردار، میں نے سرنڈر کر دیا، میں مان گیا، ہر بات کو مان گیا۔ تو یہ جو اسلام کا تقاضا ہے کہ تم پورے کے پورے مسلمان ہو جاؤ، یعنی تمہارے جسم کے اعضاء وہ بھی اسلام کے تابع، اور تمہاری فکر و نظر، تمہارا قلب و ذہن وہ بھی اسلام کے تابع۔ یہ نہیں کہ ظاہری طور پر کہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم عاشق ہیں نبی کے، ہم ماننے والے ہیں نبی کے، ہم قربان جائیں نبی کے،
تو قوم سارے اپنی مرضی سے کریں؟ نہیں 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 نہیں، پورے کا پورا پیکج اختیار کر کے پھر مسلمان بنتا ہے. اور اگر نام کا مسلمان ہے یا نام کی مسلمان قوم ہے، پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا دیکھ لیں. 57 ریاستیں ہیں اور چھوٹی سی ہماری دشمنی قوت ہے. 60 لاکھ بندے ہیں. ہمارا ایک شہر کروڑوں کا ہے. کتنے بڑے بڑے شہر ہیں، وہ ایک چھوٹے سے شہر کے برابر ہے. پوری ملت اسلامیہ، پوری امت مسلمہ ان کے نشانے پر ہے کسی میں طاقت اور قوت کے ان کے سامنے بولے؟ کیا خدا نہ خواہ اللہ معاف فرمائے اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو گیا؟ اللہ کہتا میں اپنے بندوں کو ناکام نہیں ہونے دیتا. تو یہ کیوں ناکام ہو رہے؟ یہ اللہ کے بندے نہیں ہیں. نمازیں بھی پڑھتے ہیں، زکاتیں بھی دیتے ہیں، ارکان اسلام پہ عمل کرتے بھی نظر آتے ہیں، لیکن ان کا دل وہ نور ایمان نہیں ہے، وہ اعتماد اور یقین نہیں ہے جو انسان کو اکیلے کو بڑے بڑے طغیانوں میں، بڑے بڑے طوفانوں میں کھڑا کر دیتا ہے. اس کی ضرورت ہے. تو یہ جب تک مکمل پیکج اختیار مسلمان نہیں بنتا. اس کے بارے میں، اس کے مقابلے میں جو کافر ہے، وہ مسلمان جو میں نے یہاں بیان کیا ہے، اس کے مقابلے میں جو کافر ہے، کافر کون ہے؟ کافر ہے وہ اللہ کے وجود کو نہیں مانتا، اللہ کے اقتدار کو نہیں مانتا، اللہ کے اختیار کو نہیں مانتا، اس کی طاقت و قوت کو نہیں مانتا، اس کے احکام کو نہیں مانتا، اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو، اس کے فرستادہ، اس کے میسنجرز، ان کو نہیں مانتا. کہیں نہ کہیں وہ اپنی بات کر جاتا ہے، وہ کافر ہے. یعنی انکار کرنے والا منکر کافر ہے. ان کے بارے میں، منکروں کے بارے میں، کافروں کے بارے میں، مشرکوں کے بارے میں اہل کتاب یہ کہیں کہ یہ زیادہ ایمان والے ہیں. وہ تو مانتے ہی نہیں. ایمان والے کیسے ہو گئے؟ ایمان والا وہ ہے جس طرح میں نے پہلے کہا، اس کے اعضاء جسد، جسم کے اعضاء وہ اسلام کے تابع ہوں، اور اس کا قلب و فکر، قلب و نظر، ذہن وہ بھی، یعنی اندر اس کے پورے کا پورا ایمان ہو، نور ایمان اس کے اندر داخل ہو، اور خود وہ اسلام کے قلعے کے اندر موجود محفوظ ہو، پھر وہ مسلمان ہے. اور کافر اقتدار کے منکر، اختیار کے منکر، احکام کے منکر، امور کے منکر، حدود کے منکر، قیود کے منکر. یہ عادت نہیں ہونی چاہیے، یہ قید نہیں ہونی چاہیے. ایک مسلمان اسکالر، عالم، حافظ کوئی بات کرتا ہے کہ حدود کا نفاذ ہو، تو جو حدود کے نفاذ کے خلاف کھڑا ہو جائے وہ مسلمان کیسا؟ کس طرح ممکن ہے مسلمان بھی اور قرآنی حدود کی خلاف ورزی بھی کرے؟ اللہ اللہ. میں نے شاید پہلے ایک دفعہ ذکر کیا تھا، ریاض میں جانا ہوا تو بیٹے کی وساطت سے وہاں عربی دوستوں سے ملاقات ہوئی. تعارف کروایا گیا کہ پاکستان سے ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں. اب انہوں نے یہ سوال کیا کہ پاکستان میں اسلام ہے؟ میں نے کہہ دیا جس طرح ہم کہتے ہیں 74 کا آئین ہمارا اسلامی، میں نے کہا کہ ہمارا آئین اسلام سے متصادم نہیں ہے. ایسے ہی کہتے ہیں سارے، اوپر لکھا ہوا ہے دستور کے کہ کوئی شک اسلام کے خلاف نہیں. میں نے بھی کہہ دیا. اس کا اگلا سوال تھا کیا پاکستان میں حدود کا نفاذ ہے؟ چور کے ہاتھ کاٹتے ہو؟ میں چپ. ڈاکو، چور،
ذہنی سزائیں ہیں، میں خاموش۔ تو اس نے پھر کہا کہ اسلام کیسا؟ بات تو میں نے نہیں کی، لیکن میری خاموشی یہ بتا رہی تھی کہ بس ایسا ہی اسلام ہمارے پاس ہے، ہم اسی پہ گزارا کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ۔ تو جیسا اسلام ہے برکتیں بھی ویسی ہیں، رحمتیں بھی ویسی ہیں۔ آج چیف جو ہے ہمارا، چیف ایگزیکٹو کوئی بھی ہے، صدر صاحب کہہ لیں، کمانڈر کہہ لیں، وزیر اعظم کہہ لیں، جس کے ذہن میں جو آتا ہے، جو سب سے زیادہ طاقتور، اعلان کر دیں کہ آج کے بعد کوئی شک اسلام کے خلاف نہیں ہوگی، کوئی قانون اسلام کے خلاف، کوئی فیصلہ اسلام کے خلاف نہیں ہوگا۔ دیکھیں کوئی ہوتا ہے یہاں پہ؟ ہم دیہاتوں میں رہنے والے لوگ اب شہروں میں آباد ہیں، ہمارا ذہن ہے اگر تھانے دار چاہیں کہ میرے علاقے میں جرم نہیں ہوگا تو نہیں ہوتا، اگر وہ چاہے، اتنی طاقت ہوتی ہے۔ تو اگر جو چیف ایگزیکٹو چاہے تو کس طرح ممکن ہے؟ اسی طرح تمام ریاستوں کے سربراہ اگر کہہ دیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو کافر کی بات ہو رہی ہے، وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ۔ کافروں کو تو اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا کہ تم تو اپنے غیظ میں مارے جاؤ گے۔ تم نے اسلام دشمنی جو اپنا رکھی ہے، تمہارے مرنے کے لیے، تباہ ہونے کے لیے اتنی کافی ہے۔ اور مومنوں کو کہا لڑائی کا میدان ہو، امن کا میدان ہو، کفى اللہ، اللہ کافی ہے۔ تم نے اللہ پہ ایمان، تم اللہ پہ ایمان لے آئے، اللہ پہ بھروسہ ہے، اب اللہ تمہیں کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ناکام نہیں ہونے دے۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، وہ بڑا طاقتور ہے، وہ بڑا غالب ہے، اس کی طاقتوں کا، قوتوں کا، اس کی زبردستی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو مشرکین سے مدد لی اہل کتاب نے، یعنی یہود نے، اور دو نام میں نے گنوائے ہیں، کعب بن اشرف اور حیی بن اخطب، انہوں نے جو مدد لی اور اسلام دشمن میں اتنا آگے بڑھ گئے، ان کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں نبی کی دشمنی میں، دین کی دشمنی میں، اسلام کی دشمنی میں اتنا آگے بڑھ گئے، لعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیج دی اور ان کو لعنتی قرار دے دیا۔ فلن تجد لہ نصیرا، جس کو سزا رب دے دے، جس کو رب لعنتی قرار دے دے، کس کو مددگار پاؤ گے؟ اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔